ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على محمد المصطفى أحمد المجتبى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. فبسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتہائی واجب الاحترام بزرگان، عزیزان، عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، ارجمندان توحید، فرزندان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، بارگاہ احدیت و سمدیت میں دعا گو ہوں. خلاق دو عالم لم یزل ولا یزال آپ سب کا اس مقام مقدس پہ چلایا. میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا پردہ میں تشریف فرما ہونا، بانیان کی یہ صف عزا بچھائی، خالق مالک اللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقہ میں اپنی بارگاہ عظیمہ میں منظور و مقبول فرمائے. اور جس مرحومہ مغفورہ کے اصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے اس مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا، قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، لنگر، نظر نیاز، اس کے علاوہ 32 قرآن مجید، 14,000 مرتبہ سورہ اخلاص، درود شریف کا ورد، باقی سورہ مبارکہ کی تلاوت خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما کر اس مرحومہ مغفورہ کی روح کو ایصال فرمائے، درجات کو عالی اور متعالی فرمائے، منازل قبر و برزخ کو آسان فرمائے، جوار سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ نصیب فرمائے. کریم اللہ اس ذکر کے صدقے عالم انسانیت کو وبائی مرض سے نجات عطا فرما. رحمان الرحیم اللہ ہم سب کو ارضی السماوی بلیات سے محفوظ فرما. بلاخص عزاداروں، ماتمیوں، نوحہ خانوں، علماء و ذاکرین کی حفاظت فرما. بارلا علیم ولی اللہ کا بول بالا فرما. علیم ولی اللہ کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہو رہی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچا. اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت فرما. ہمارے آقا اور مولا علمبردار عباس علمدار جناب امام زمان یوسف زہرا مہدی موعود کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آقا اور مولا کی آواز پہ لبیک کی توفیق عطا فرما.
کریم اللہ ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت و استجابت کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ حضرات محترم، ایک مرحومہ کی اصالِ ثواب اور بلندی درجات کی یہ مجلس عزا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ زیادہ زحمت نہیں دینا تاکہ ہم ایسی گفتگو کر سکیں اور اپنی فکروں کو در محمد و اہل بیت محمد کا ایک تلمیذ بنا کر زانو تلمس جھکا سکیں۔ آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ مبارکہ الجن کی آیت نمبر 20 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا 72واں سورہ ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوا۔ اس میں کل 2 رکوع ہیں، 28 آیات ہیں۔ آیت نمبر 20 آپ کی خدمت عالیہ میں تلاوت کی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ اے میرے حبیب انہیں بتلا دو کہ میں فقط اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس ذات احدیت و صمدیت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ توجہ ہے آپ سب کی۔ قرآن مجید فرقان حمید جو لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اس آیا وافی ہدایہ کے شان نزول میں مفسرین نے تحریر فرمایا کہ جب وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ رحمتاً للعالمین جناب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مقام نخلا پہ پہنچے اور طائف میں فریضہ تبلیغ درس وحدانیت دے کر واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ جنات کا ایک گروہ سامنے آیا اور انہوں نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، تو اس وقت اس آیا وافی ہدایہ کا نزول ہوا اور ارشاد رب العزت ہوا قل انما ادعو ربی، اے میرا حبیب ان کو بتلا دو کہ میں فقط اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اپنے خالق اور مالک کو میں پکارتا ہوں، اسی کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو میں شریک نہیں ٹھہراتا۔ آج المیہ ہے کہ منبر حسین پر بھی ایسی گفتگو ہوتی ہے جس میں شرک کی بو آتی ہے، جبکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری ساری زندگیاں توحید پرستی کے لیے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے لیے ہیں۔ جب تک انسان مواحد نہ بنے، توحید پرست نہ بنے اور ہر عمل کو اللہ کے لیے سر انجام نہ دے، ہر عمل میں للہیت موجود نہ ہو، اخلاص موجود نہ ہو، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری تمام عبادات میں اخلاص ہونا واجب اور لازم ہے۔ اگر میں تلاوت کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر میں صدقہ دے رہا ہوں تو اللہ کے لیے، میں مجلس بپا کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے، میں مجلس عذاب پڑھ رہا ہوں تو اللہ کے لیے، میں نوحہ خوانی کر رہا ہوں تو للہیت کے لیے، اگر میں سینہ زنی کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر میں کسی سے نفرت کر رہا ہوں تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر میں کسی سے محبت کر رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اگر للہیت ہمارے قلوب میں آ جائے اور ہمارے دل اللہ کی وحدانیت سے سرشار ہو جائیں تو ہماری عبادت منزل معراج پہ پہنچ جائے اور ہم لقاء اللہ کی منزل پہ فائز ہو جائیں۔ ہر انسان جو بھی عمل بجا لاتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے قربتاً الی اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے لیے میں یہ عمل بجا لا رہا ہوں۔ اگر انسان کے ذہن میں ریا کا عنصر آ جائے، دکھاوا آ جائے، دنیا کی واہ کا حصول منشا اور انسان کی تمنا ہو، وہ عبادت نہیں رہتی۔ اور روایات مستندہ میں ملتا ہے کہ
کہ بروز محشر مقام حشر میں جب سوال و جواب ہوں گے اور وہاں انسان حاضر ہوگا، احدیت و صمدیت کی غیب سے آواز آئے گی، آپ کے لیے یہاں پہ کوئی اجر نہیں ہے، جن لوگوں کے لیے عمل بجا لایا انہی سے جا کر اپنا اجر طلب کرو، جن کی خوشنودی کے لیے، جن کی واہ واہ کے لیے، جن کے تمنا اور منشا کے حصول کے لیے آپ نے اعمال کو بجا لایا ہے، وہاں جا کر مطالبہ کیجئے، ہماری بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی اجر موجود نہیں ہے۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، ایک انتہائی عظیم جید ہستی جس کا نام ہر واعظ خطیب کی زبان پہ آتا ہے اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا حوالہ منبر حسین علیہ السلام پہ دیا جاتا ہے، کون وہ شخصیت؟ علامہ ملا باقر مجلسی علیہ رحمہ، جنہوں نے قوم و ملت کی بڑی خدمت کی، 110 جلدیں بہار الانوار کی تالیف کی، جس میں چہاردہ معصومین علیہ السلام سے روایات کو جمع کیا گیا ہے، جس میں توحید، رسالت، نبوت، امامت، ولایت، قیامت اور زندگی کے تمام ضابطۂ حیات کو اور قرآن کی تفسیر کو اس میں بیان کیا گیا۔ 110 جلدوں پہ مشتمل ایک کتاب بہار الانوار علامہ ملا باقر مجلسی علیہ رحمہ کی یہ تالیف ہے۔ اس کے علاوہ حلیت المتقین اور بہت ساری تاریخ کی کتابیں، معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی کی کتابیں، اور اسی طرح فلسفہ، اصول، منطق کے حوالے سے بہت بڑا ملت کے لیے کام کیا علامہ ملا باقر مجلسی علیہ رحمہ نے۔ اور جب ان کی وفات قریب تھی تو اپنے ایک آیت اللہ ساتھی سے عہد و پیمان کیا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اس دنیا سے جائے گا وہ اپنے مرنے کے بعد عالم خواب میں آ کر اپنے ساتھی کو زندگی کے اس نتیجے کا حال سنائے گا جو قبر میں دفنانے کے بعد اس سے پیش آیا ہوگا۔ اب علامہ مولا باقر مجلسی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات پہلے ہو گئی۔ وعد وعید کے مطابق چند دنوں کے بعد اپنے دوست رفیق کے خواب میں مولا باقر مجلسی علیہ رحمہ آئے۔ اس عالم دین نے عجیب منظر دیکھا کہ روز حشر بپا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور جب علامہ مولا باقر مجلسی علیہ رحمہ کی باری آئی ان کا حساب کتاب ہوا۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی، علامہ آپ نے جتنی بھی اعمال بجا لائے، جتنی بھی خدمات سر انجام دیں، ان میں ریا موجود تھی، آپ نے کتابیں لکھی، ان پہ اپنا نام تحریر کیا، اس مقصد کے لیے کہ تاکہ میری دنیا میں واہ واہ ہو جائے، لوگ میرا نام لیں، میری شہرت ہو جائے، میرا نام مشہور ہو جائے، اس لیے آپ نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے اتنے اعمال کیے، لہٰذا ہماری بارگاہ میں آپ کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اور حکم ملا کہ ان کو جنت میں نہیں جانے دینا، اور جب یہ حکم ملا مخالف سمت فرشتگان خدا جناب علامہ کو لے کر چلے، آدھے راستے میں پہنچے، ہاتف غیب کی آواز آئی، میرے فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتے رکے، ارشاد رب العزت ہوا، میرے فرشتوں اس علامہ کو جنت میں پہنچاؤ۔ پروردگارا ابھی تو تیرا حکم تھا کہ یہ جنت کے قابل نہیں ہے، اس کا مقام جنت نہیں ہے، اس کی عبادات قابل قبول نہیں ہے، اس میں ریا کا عنصر موجود ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا، زندگی میں اس نے ایک کام ایسا کیا جو مجھ اللہ کو پسند آ گیا، میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں اور راہی جنت بنا دیا ہے۔ عرش کی پروردگارا میرا وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا، اے علامہ یاد کر، گرمیوں کا موسم تھا، فلاں سال
آپ نے اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے مارکیٹ سے پھل خریدا اور وہ گھر لے کر جا رہے تھے، ایک تنگ و تاریک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں پہ ایک بیوہ خاتون، اس کا چھوٹا سا بچہ جب آپ کے ہاتھ میں وہ پھل فروٹ دیکھے تو اس یتیم بچے نے اپنی ماں سے کہا اماں مجھے بھی یہ پھل چاہیے۔ اس بیوہ خاتون نے حسرت بھری آواز میں کہا بیٹا تو یتیم ہے، تیرے باپ کا سایہ تیرے سر سے اٹھ چکا ہے، یتیم بچے ایسے پھل نہیں کھاتے، میں گھروں میں کام کاج کر کے تیرا پیٹ پالتی ہوں، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ آپ کو ایسے پھل لا کر دوں، لہٰذا آپ صبر کریں۔ اے علامہ جب آپ نے اس بیوہ خاتون کے یہ جملے سنے، آپ کے دل میں اس یتیم کی محبت پیدا ہوئی، آپ نے سارے کا سارا پھل اس یتیم کی خدمت میں پیش کیا۔ وہاں پہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ یتیم لینے والا تھا، آپ دینے والے تھے، یا میں اللہ دیکھ رہا تھا یہ تیرا عمل اتنا پسند آیا میں نے ساری خطائیں معاف کر کے تجھے راہی جنت بنا دیا ہے۔ ایک یتیم پروری، ایک لمحے کی یتیم کی خوشی اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمایا ساری خطائیں معاف کر دی اور تجھے راہی جنت بنا دی۔ لہٰذا ہماری عبادات میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ہماری عبادات میں ریا کا عنصر موجود نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں، اللہ خوش ہونا چاہیے، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ اور محمد و اہل بیت محمد کی خوشنودی درکار ہونا چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا ہر عمل ان کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، جن کی شفاعت کے حصول کے لیے ہم ہر دعا میں یہ پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شفاعت محمد و اہل بیت محمد کا حصول ہو، اور کون ہے جو یہ خواہش اور تمنا نہ رکھتا ہو؟ ہر مومن کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ مجھے محمد و اہل بیت محمد کی خوشنودی کا حصول ہو جائے، میں ان کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، ان کی شفاعت کا میں طلبگار ہوں، اور بروز محشر وہ ہستیاں شفاعت فرمائیں گی، لیکن قرآن اس پہ دلالت کر رہا ہے وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہیں جو ان کا اللہ چاہتا ہے۔ یعنی محمد و اہل بیت محمد کی جو چاہت ہے وہ چاہت پروردگار ہے۔ یہ ہستیاں مرضی یزداں ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی یہ ہستیاں چاہتی ہیں، لہٰذا ان کی چاہت حقیقت میں اللہ کی چاہت ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہمیں وہ ہستیاں قبول کر لیں، ہمارے عمل کو للہیت کے ترازو پہ تولا جائے تو ہم اس میں کامیاب و کامران ہو جائیں اور وہ ہستیاں ہماری شفاعت کر دیں۔ ایک عالم بزرگوار بیان کر رہے تھے کہ ایک بندہ مومن نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں مشغول مصروف کہ اسے آہٹ کی آواز سنائی دی پیچھے سے۔ اب جو ہی آہٹ کی آواز سنائی دی تو اس نے اپنی عبادت میں، اس نماز میں خضوع و خشوع کو قائم کر دیا، قرات و تجوید بڑے احسن انداز میں بیان کرنا شروع کر دی۔ پہلے اگر نماز میں لاپرواہی کر رہا تھا، اب بڑے تسک و احتشام سے نماز پڑھنے لگا۔ دل میں خیال یہ پیدا ہو رہا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس دیکھنے والے کے لیے اپنی نماز کو بدل دیا، اپنی نماز میں بڑا تسک و احتشام، خضوع و خشوع۔ اب نماز کو بڑی دیر کے ساتھ ختم کیا، سلام نماز پھیرا، دل میں تمنا یہ ہے کہ وہ دیکھنے والا میری تعریف و توصیف کرے گا کہ ماشاءاللہ بہترین آپ نے نماز پڑھی، بڑا خضوع و خشوع ہے،
بڑی قرات و تجوید ہے، آپ نے احسن انداز میں نماز پڑھی، یہ اس کی خواہش اور تمنا ہے سلام نماز کے بعد۔ لیکن چند لمحے انتظار کیا، اس آہٹ والے نے کوئی تعریف و توصیف نہیں کی۔ اب یہ ٹیڑھی آنکھوں سے پیچھے دیکھتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون ہے جو میرے پیچھے آ کے بیٹھا ہے اور میری تعریف و توصیف بھی نہیں کر رہا۔ جب اس نے مڑ کے دیکھا، اللہ اکبر، عجیب منظر، ایک کالے رنگ کا کتا موجود ہے۔ وہیں پہ پانی ہو گیا، اپنے آپ کو لان و تان کرنے لگا، اپنے تئیں شرمندہ ہونے لگا کہ میں نے سمجھا کوئی بندہ آیا ہے جو میری تعریف و توصیف کرے گا، میری نماز کی تعریف کرے گا، یہ تو نجس العین ہے۔ وہیں پہ شرمندہ ہو کر سر بسجود ہوا، پروردگارا گزشتہ رہا، صلوات آئندہ رہا، احتیاط، میری کوتاہیوں کو معاف فرما، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں جھکنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی ہر عبادت کو، اپنی زندگی کے ہر عمل کو تیرے لیے بجا لانا چاہتا ہوں، پروردگارا میری کوتاہی کو معاف فرما۔ اور وہ کریم رب جب اس کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ انسان جھک جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے، وہ پھر انسان کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، بلکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان بتلا تو صحیح تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا۔ رات کی تاریکی میں آپ بستر پہ محو استراحت ہوں اور کروٹ بدلتے ہوئے آپ کی زبان سے نکل جائے یا رب، اللہ کی 10 مرتبہ آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرا بندہ تو بتلا تو صحیح تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں تیری دعا کو سنتا ہوں، میں تیری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں، میں تجھے عطا کروں تو مجھ سے مانگ۔ اس لیے ہر عبادت کے بعد دعا کرنا مستند روایات میں مؤکد ہے، سنت ہے، لازم ہے، بلکہ اگر کوئی نماز پڑھ کے مصلی سے اٹھ جائے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے، فرشتوں یہ نماز اس کے منہ پہ دے مارو، جب وہ میری بارگاہ میں دعا نہیں کرتا تو اس کی نماز کی مجھے ضرورت نہیں۔ ماتمداری ہو اس کے بعد دعا ہو، مجلس عزا ہو اس کے بعد دعا ہو، نماز ہو اس کے بعد دعا ہو، اذان کہی ہے اس کے بعد دعا ہو۔ لہذا اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے جلوت میں یا خلوت میں، فقط اس کی بارگاہ میں التجا کرو، اس سے مانگو جس کریم رب نے یہ اپنے حبیب کو حکم دیا ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے میرا حبیب ان کو بتلا دو کہ میں فقط اللہ کو پکارتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اور میں اس ذات احدیت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ انسان پڑھ کر اور سن کر حیران ہو جاتا ہے، علماء عقائد بیان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنے میں بھی شرک کی بو آتی ہے، اس میں بھی شرک موجود ہے۔ اگر متکلم کہنے والے کے قلب میں ایک جملہ منوی محفوظ نہ ہو، جملہ چھپا ہوا نہ ہو، کیا مطلب؟ علماء بیان کرتے ہیں اللہ اکبر، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ہم یہ بڑا ہے کا تقابل کس سے کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے بڑا ہے؟ کسی کے مقابلے میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ سب کون ہیں جن سے اللہ بڑا ہے؟ فرمایا نہ، ہر مؤمن مواحد جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس کے بعد ایک جملہ اس کے قلب میں موجود ہو، اللہ اکبر من ان یوصفا، اللہ اس سے بھی بلند ہے کہ میں اس کی صفت بیان کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بلند ہے کہ میں اس کی صفت بیان کروں، اللہ اس سے بھی بلند و بالا ہے، ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس کا کسی کے ساتھ تقابل کرنا شرک بن جاتا ہے۔
اگر فقط اللہ اکبر کہیں گے تو فرمایا شرک کی بو آ رہی ہے. قلب میں یہ جملہ موجود ہونا چاہیے من ان یوصفا، اللہ اس سے بھی بلند ہے کہ اس کی صفت کو بیان کیا جائے. لہٰذا آپ نہج البلاغہ کو اٹھائیں، صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیں، معصومین کے خطبات کو دیکھیں، معصومین کی مناجات کو دیکھیں، کس انداز میں ان ذوات مقدسہ نے اپنے خالق اور مالک کو پکارا ہے. کسی لمحے اللہ کی توحید کو فراموش نہیں کیا. آج المیہ ہے کہ منبر حسین پہ شرک سے بھرے جملے یہاں پہ کہے جائیں اور معصومین کی سیرت اور کردار کے خلاف گفتگو کی جائے، وہ مجلس حسین نہیں ہوگی. کربلا کے میدان میں امام مظلوم کربلا نے فوج اشقیاء کو جو خطبہ ارشاد فرمایا اور جناب بنت علی نے بابا علی کے لہجے میں کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں جو خطبات ارشاد فرمائے، سید سجاد علیہ السلام نے جو شام کے دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کی وحدانیت اور صمدیت اور احدیت کو بیان کیا گیا. لہٰذا واجب اور لازم ہے کہ ہم خالص توحید کے قائل ہو جائیں. ہمارا ہر عمل زندگی کا للہیت کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ زندگی، یہ فرصت کے لمحات، یہ زندگی کے ایام، یہ غنیمت ہیں، یہ نعمت ہیں، ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. کاہلی سستی کا مظاہرہ، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس لمحے آ جائے. انسان ہر وقت موت کے لیے تیار ہو. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، فرمایا اگر تم سچے ہو موت کی تمنا کرو. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اور تم ہرگز موت کی تمنا نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں معلوم ہے جو کچھ تم عمل آگے بھیج چکے ہو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب تو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے. علی موت سے ایسے کھیلتا ہے جس طرح نو مولود بچہ اپنی ماں کے دودھ سے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے. مولا نے یہ جملے اس لیے ارشاد فرمائے کہ علی کی زندگی کا ہر عمل للہیت کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. اس لیے علی مولا فرما رہے ہیں علی کو کوئی پرواہ نہیں علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے. کیا ہم نے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لیا؟ ہم موت کے لیے تیار ہو گئے اور اس زندگی میں اپنے ہاتھ سے عمل بجا لا کے جائیں، وہی کام آئے گا. یہی عمل سہلے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے بجا لایا ہوگا، اپنی زندگی میں کیا ہوگا، وہ سب سے بہتر ہے، اس کا اجر ہے، وہی ہماری بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ قرار پائے گا. عظیم پیغمبر علیہ السلام صلوات پڑھ لیجئے. محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و علی. آپ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ کہ چند نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک جلا سڑا کھجور کا دانہ. عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے بابا کی وراثت میں ایک بھرا ہوا کمرہ کھجوروں کا تھا اور ان کی وصیت تھی کہ جب میری وفات ہو جائے میری تدفین کے بعد یہ بھرا ہوا کمرہ کھجوروں کا راہ خدا میں خرچ کر دینا، مستحقین میں تقسیم کر دینا. ہم نے بابا کی وصیت پہ عمل کیا اور وہ بھرا ہوا کمرہ کھجوروں کا تقسیم کر دیا. جب ہم بعد میں اس کمرے کی صفائی کر رہے تھے تو یہ جلا سڑا کھجور کا ایک دانہ صفائی کرتے ہوئے ملا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عظیم پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں یہی ایک دانہ راہ خدا میں خود خرچ کر کے جاتا وہ بھرے ہوئے کمرے سے زیادہ بہتر تھا، وہ بھرے ہوئے کمرے سے زیادہ بہتر تھا. بعد میں جتنے بھی اعمال کیے جائیں، اور بالاخص میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ورثاء کے لیے ضروری ہے حق
محبت کا یہ ادا ہونا چاہیے. کسی کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی، کسی خاتون کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، والد چلا گیا، بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، سب سے بہترین اس کی محبت کا اظہار یہ ہے اس کے مرنے کے بعد اگر اس کے ذمے کچھ واجبات فرائض ہیں، سب سے پہلے فرائض اور واجبات کو ادا کیا جائے. آج کی مجلس کا یہی پیغام کہ اس کے فرائض اور واجبات کو ادا کیا جائے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے اپنے عزیزان نوجوانوں کو. بزرگان تو بہتر جانتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب مولانا صاحب تشریف فرما ہیں. میں قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ قبلہ مجھے 1000 روپے قرض حسنہ چاہیے، فلاں ڈیٹ کو میں وہ 1000 آپ کو واپس کر دوں گا. قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں ٹھیک ہے آغا صاحب آپ چل کر آئے، آپ کی ضرورت ہے، آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، یہ رقم لیجیے 1000 روپے، اپنی ضرورت کو پورا کیجیے، آپ وعدے کے مطابق مجھے واپس کر دینا. میں وہ 1000 روپیہ لے کر اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہوں. اب وہ وقت گزر جاتا ہے، میں مقررہ تاریخ پر قبلہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہوں کہ قبلہ آپ نے میری مشکل حل کی، میری پریشانی کو دور کیا، آپ نے مجھے قرض حسنہ دیا، آپ نے میرے پر احسان کیا، میرا دل چاہتا ہے میں اس 1000 کے ساتھ 50 یا 100 روپے بطور نذرانہ ہدیہ عقیدتاً پیش کروں، آپ قبول فرمائیں. قبلہ صاحب ایگری ہو جاتے ہیں کہ مولانا آغا صاحب آپ کا خلوص ہے، میں قبول کرتا ہوں. جب یہ ایگری ہوں میں اپنی پاکٹ سے وہ 50-100 روپے نکال کے خدمت میں پیش کروں کہ قبلہ یہ نذرانہ تو قبول کر لیجئے لیکن اصل رقم میرے پاس موجود نہیں ہے. تو قبلہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ آغا یہ اپنا ہدیہ نذرانہ اپنی پاکٹ میں ڈالیں، مجھے اس کی ضرورت. آپ کا وعدہ ہے، آپ اپنے وعدے کو پورا کریں، اس کا ایفا کریں، آپ مجھے اپنی اصل رقم لوٹا دیں، مجھے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے. حضرات محترم جب ہم مستحبات ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، مجلس عزا کا اہتمام کرتے ہیں، عزاداری، نوحہ خوانی، مرثیہ، ماتمداری، یہ سب مستحبات ہیں، یہ ہدایہ ہیں، یہ نذور ہیں، یہ خیرات ہے. حضرات محترم جب انسان کے کندھوں پہ واجبات باقی ہوں اور بارگاہ احدیت میں ہم ہدایہ پیش کریں، ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے ان ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے، پہلے فرض تو ادا کر، پہلے واجب تو ادا کر. لہذا ہم لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی فرائض ہمارے کندھوں پر باقی ہوتے ہیں. ہم کتنے اخراجات کر دیتے ہیں لیکن پراپر طریقے سے ہم نے خمس کی ڈیٹ نہیں رکھی ہوتی، ہم فریضے کو ادا نہیں کرتے، واجب کو ادا نہیں کرتے. سادات مستحقین جو اپنے گھروں میں سفید پوش ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمارا فریضہ ہے ہم خمس ان کے گھر پہنچائیں. معصومین رات کی تاریکی میں ضرورت مندوں کے دروازے پہ ضروریات کو پہنچاتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا ہماری ضروریات کو کون پورا کر رہا ہے. یہ ہے للہیت، یہ ہے تقرب اللہ کی منزل. لہذا واجبات مقدم ہیں، مستحبات مؤخر ہیں. واجب کے ادا کرنے سے مکان جنت کا حصول ہوتا ہے اور مستحبات کی ادائیگی سے اس جنت کے مکان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. جس شخص نے ابھی مکان بنایا نہ ہو اس کی زیبائش و عریش کا پہلے اہتمام کرنا شروع کر دے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ قرین قیاس نہیں ہے، یہ عقل مندی اور شعور مندی نہیں ہے کہ انسان پہلے مستحبات کو ادا کرے اور واجبات کو مؤخر کر دے، واجبات کو قضا کر دے، واجبات کو اہمیت نہ دے. معصومین نے کیا جملے ارشاد فرمائے، لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہمیں ہماری اس شخص کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. عرض کی مولا یہ خفیف سمجھنا سے مراد کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا نہ کرنا. معصوم نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہ پڑھتا ہو اسے ہماری شفاعت نہیں ہوگی. امام نے فرمایا جو نماز کو اہمیت نہ دے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں. خالق کائنات
ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور اپنے اعمال میں خلوص اور للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم اللہ اس مرحومہ کے درجات کو عالی اور متعالی فرمائے، منازل قبر و برزخ کو آسان فرمائے۔ اگر اس مرحومہ کے ذمے کچھ واجبات باقی ہیں، ورثاء کو یہ توفیق عظیمہ نصیب ہو کہ اس کے واجبات کو مقدم سمجھتے ہوئے ان فرائض کو ادا فرمائیں۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد و اہل بیت محمد پہ۔ عزاداروں، عبادت کی قبولیت کے لیے ایک دو جملہ مصیبت کا، ایک بھی آنسو آ جائے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ عزاداروں، عصر عاشور تک مظلوم کربلا کا محرم تھا۔ قسم بخدا عصر کے بعد رسول زادیوں کا محرم شروع ہوا۔ ہم نہ روتے، ہم گریہ نہ کرتے اگر یہ مسلمان شہادت حسین پہ رک جاتے، حسین کو ذبح کرنے پہ رک جاتے، لیکن حمید بن مسلم روایت کرتا ہے ادھر حسین کی شہادت ہوئی، ادھر اعلان ہوا لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزاداروں، ظالموں نے ہاتھوں میں نیزے لیے، بیویوں کی چادروں کو نوکے نیزہ سے اتارا، فقط چادر کو نہیں اتارتے تھے، پیشانیوں کو بھی زخمی کر دیتے تھے۔ عزاداروں، جب چادروں کو لوٹ لیا، حمید بن مسلم کہتے ہیں ان ظالموں نے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگا دی۔ حسین کے یتیم اس طرح بکھر گئے جس طرح نمازی کی تسبیح ٹوٹے اور دانے بکھر جاتے ہیں۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک خیمہ جس میں آگ کے شعلے بلند ہیں، ایک بے بکنا و بے ردا بی ہے، بالوں کا پردہ بنایا ہوا ہے، جلتے خیمے کے قریب جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، شدت آگ سے اندر نہیں جا سکتی۔ میں نے سمجھا کوئی بی بی کی قیمتی چیز رہ گئی ہے، پس وقت کی ابراہیم بن کے عالیہ نمرود کی آگ میں کود پڑی۔ عزاداروں، جب خیمے میں داخل ہوئی، ایک بیمار کربلا ہے۔ عزاداروں، پہلا سوال کیا امامت کا، بیٹا سجاد جاگ، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، ہماری چادریں لٹ گئی ہیں، کیا ہم جل کے مر جائیں یا بغیر مدنہ و چادر باہر چلی جائیں؟ عزاداروں نے مظلوم کربلا سید سجاد نے فرمایا ماں پھوپھی اماں میرے قریب آ۔ عالیہ قریب آئیں، عزاداروں خاک کربلا کو اٹھایا، بی بی کے سر میں ڈالا اور کہا اے پھوپھی اماں، یہ آپ کی خاک کربلا پردہ ہے۔ پس عزاداروں، جناب عالیہ نے بڑی مشکل سے بیمار کربلا کو اٹھایا، اپنی پشت پہ رکھا اور جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئیں۔ رونے والوں عزاداروں، جناب عالیہ سید سجاد کو اٹھا کے جب مقتل میں آئیں، جس مقام پہ حسین کا لاشا موجود تھا، بی بی کا رخ مقتل کی طرف پھر گیا اور رو کر یہ جملہ کہا حسین ویر گوار رہنا، آپ نے اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، آ دیکھ میں تیرا سجاد بچا کے لائی ہوں، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، ایک منزل بڑھاؤ، آپ کی زحمت تمام جناب سیدہ شام غریبہ سید سجاد کو لے کر کربلا کے ٹیلے کے پاس بیٹھی، یتیموں کو جمع کیا، نماز مغرب کا وقت آیا، تیمم فرما کے نماز مغرب ادا کرنے کے لیے عزاداروں قبلہ رخ کھڑے ہو کے تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ کہا، پروردگارا گواہ رہنا، زینب نے اس انداز میں کبھی نماز ادا نہیں کی، آج زینب کی مجبوری ہے، میرے اللہ بغیر چادر کے میری نماز کو قبول فرمانا۔